شعبان المعظم اور شب بارات کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ کی فیاضی کا اندازہ کون کر سکتا ہے کہ مسلمان گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مختلف بہانوں سے بندے کو اپنے قریب بلاتا ہے اور مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت شعبان کا مہینہ بھی ہے جو ہم مسلمانوں کو ملی ہے۔ یہ کافی خیر و برکت اور نہایت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بابت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند اور محبوب ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کا روزہ رکھنا پسند تھا، پھر اپنے اس روزے کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ حضرت ربیع بن غاز رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا روزہ رکھتے تھے یہاں تک کہ اسے رمضان سے ملا دیتے تھے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام بندوں کے رزق کی شعبان ہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تمام بندوں کے رزق کی تعین ہوتی ہے، ان کی اعمال سے متعلق فیصلے ہوتے ہیں، ان پر راحت و سکون اور مصائب و آلام کی آمد کا پروگرام بنتا ہے اور موت و حیات کی میعاد مقرر ہوتی ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان اس ماہ مبارک میں خدا کے حضور لو لگائے، اچھے اور نیک کام کرے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کو جتنا اس مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کسی اور مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سا مہینہ؟ میں نے کہا شعبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی آدھی رات ہو جائے تو اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ اس کو عافیت دوں، اور اس قسم کی ندائیں صبح ہونے تک آتی رہتی ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو انہیں تلاش کرنے کی غرض سے باہر نکلی، دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ خوف تھا کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول تجھ سے غضبناک نہ ہو جائے؟ وہ بیان فرماتی ہے میں نے کہا مجھے گمان ہوا کہ آپ کہیں دوسری بیویوں کے پاس تشریف لے گئے ہوں، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ اپنے بندے کی بخشش کرتا ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بال کا تذکرہ کثرت تعداد بتانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ عرب میں یہ قبیلہ بکریاں پالنے کے اعتبار سے تمام قبائل پر فوقیت رکھتا تھا، اور جس طرح ان کی بکریوں کے بال کا شمار مشکل تھا، بعین ہی
مغفرت شدہ بندوں کا شمار بھی ایک مشکل امر ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو ہر مسلمان اس میں قیام یعنی رات میں نوافل پڑھے اور دن کا روزہ رکھے، کیونکہ جو شخص شب بارات میں عبادت کے لیے بیدار رہتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، اور انسان تو انسان، چرند و پرند بھی اس رات کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے اور خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں ہمہ تن گوش رہتے ہیں، یہاں تک کہ چرند و پرند اور سمندری مچھلیاں بھی روزہ رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں لگی رہتی ہے۔ لیکن چند بدبخت ایسے بھی ہیں جن کی مغفرت اس مقدس رات میں نہیں ہوتی جبکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور مشرک اور اپنے بھائیوں سے کینہ رکھنے والوں کے سوا تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا تمام مخلوقات کی مغفرت کرتا ہے۔ اولیاء کرام اور مشائخ اعظام نے بھی شب بارات کے موقع پر نوافل کا اہتمام فرمایا ہے، جیسا کہ ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نفل نماز پڑھے گا اور اس میں 1000 بار قل هو اللہ احد ہر رکعت میں 10 مرتبہ کے حساب سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے پاس 100 فرشتے کو بھیجے گا۔ 30 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے اور 30 فرشتے اس کو جہنم سے بے خوفی کی خوشخبری دیں گے اور 30 فرشتے اس کو دنیاوی آفتوں اور گناہوں سے بچاتے رہیں گے اور باقی 10 اس کو شیطان کے مکر سے بچاتے رہیں گے۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شب بارات میں نوافل پڑھنا، خیر و بھلائی کی دعا کرنا، مردوں کے لیے ایصال ثواب اور قبرستان جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا سنت رسول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت البقیع تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے۔